اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان انشاءاللہ آج بیان ہوگا۔ حضرت ابو یزید مدینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر پر کھڑے ہو کر بیان فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھڑے ہونے کی جگہ سے ایک سیڑھی نیچے کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ابو ہریرہ کو اسلام کی ہدایت دی، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ابو ہریرہ کو قرآن سکھایا، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہنے کا موقع دیا۔ ابو ہریرہ پر بڑا احسان فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے خمیری روٹی کھلائی اور اچھا کپڑا پہنایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے بنت غزوان سے میری شادی کرا دی، حالانکہ پہلے میں پیٹ بھر کھانے کے بدلے اس کے پاس مزدوری پر کام کرتا تھا اور وہ مجھے سواری دیا کرتی تھی، اور اب میں اسے سواری دیتا ہوں جیسے وہ دیا کرتی تھی۔ پھر فرمایا، عربوں کے لیے ہلاکت ہو کہ ایک بہت بڑا شر قریب آ گیا ہے، اور ان کے لیے ہلاکت ہو کہ عنقریب بچے حاکم بن جائیں گے اور لوگوں میں اپنی مرضی اور خواہش کے فیصلے کریں گے، اور غصہ میں آ کر لوگوں کو ناحق قتل کریں گے۔ اے حضرت ابراہیم کے بیٹے، فروخ کے بیٹوں یعنی عجم کے رہنے والوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس بیٹے کی اولاد عجم کہلاتی ہے، تمہیں خوشخبری ہو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر دین سوریا ستارے کے پاس لٹکا ہوا ہوتا تو بھی تمہارے کچھ آدمی اسے ضرور حاصل کر لیتے۔ حضرت ابو حبیبیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جن دنوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں محصور تھے، میں ان کی خدمت میں ان کے گھر گیا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان سے لوگوں سے بات کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ حضرت عثمان نے انہیں اجازت دی، چنانچہ وہ بیان کے لیے کھڑے ہوئے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرے بعد تم پر ایک بڑا فتنہ اور بڑا اختلاف ظاہر ہوگا۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ان حالات میں آپ ہمیں کیا کرنے کا حکم کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امیر اور اس کے ساتھیوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ یہ فرماتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کی طرف اشارہ فرما رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے پوتے حضرت محمد بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے حجاج بن یوسف سے اندر آنے کی اجازت مانگی، اس نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے اندر جا کر سلام کیا۔ حجاج کے تخت کے قریب دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ حجاج نے ان سے کہا، انہیں جگہ دے دو۔ انہوں نے مجھے جگہ دے دی، میں وہاں بیٹھ گیا۔ حجاج نے مجھ سے کہا، اللہ نے آپ کے والد کو بہت خوبیاں عطا فرمائی تھی، کیا آپ وہ حدیث جانتے ہیں جو آپ کے والد نے عبد المالک بن مروان کو آپ کے دادا حضرت عبداللہ بن سلام کی طرف سے سنائی تھی؟ میں نے کہا، آپ پر اللہ رحم فرمائے، کون سی حدیث؟
حدیثیں تو بہت ہے۔ حجاج نے کہا مصریوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا تھا، ان کے بارے میں حدیث؟ میں نے کہا ہاں وہ حدیث مجھے معلوم ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان محصور تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام تشریف لائے اور حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہونا چاہا تو اندر موجود لوگوں نے ان کے لیے راستہ بنا دیا، جس سے وہ اندر داخل ہو گئے، اور انہوں نے حضرت عثمان سے کہا السلام علیک اے امیر المؤمنین۔ حضرت عثمان نے فرمایا وعلیکم السلام اے عبداللہ بن سلام، کیسے آنا ہوا؟ حضرت ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو یہ پختہ عزم کر کے آیا ہوں کہ یہاں سے ایسے ہی نہیں جاؤں گا، بلکہ آپ کی طرف سے ان مصریوں سے لڑوں گا، پھر یا تو شہید ہو جاؤں گا یا اللہ آپ کو فتح نصیب فرما دیں گے۔ مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ آپ کو قتل کر دیں گے۔ اگر ان لوگوں نے آپ کو قتل کر دیا تو یہ آپ کے لیے تو بہتر ہوگا، لیکن ان کے لیے بہت برا ہوگا۔ حضرت عثمان نے فرمایا آپ کے اوپر میرا جو حق ہے اس کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ ان کے پاس ضرور جائیں اور انہیں سمجھائیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے خیر کو لے آئیں اور شر کو ختم کر دے۔ حضرت ابن سلام نے اپنا ارادہ چھوڑ دیا اور حضرت عثمان کی بات مان لی اور ان مصریوں کے پاس باہر آئے۔ جب مصریوں نے ان کو دیکھا تو وہ سب ان کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ وہ یہ سمجھے کہ حضرت ابن سلام کوئی خوشی کی بات لائے ہیں، چنانچہ حضرت ابن سلام نے بیان کے لیے کھڑے ہوئے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اما بعد، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تھا۔ جو ان کی اطاعت کرتا تھا اسے جنت کی بشارت دیتے تھے، اور جو نافرمانی کرتا تھا اسے جہنم سے ڈراتے تھے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرنے والوں کو تمام دین والوں پر غالب کر دیا۔ اگرچہ یہ بات مشرکوں کو بہت ناگوار گزری، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت سی رہنے کی جگہ پسند فرمائی، اور ان میں سے مدینہ منورہ کو منتخب فرمایا اور اسے ہجرت کا گھر اور ایمان کا گھر قرار دیا۔ ہر جگہ سے مسلمان ہجرت کر کے وہاں آتے رہے اور ایمان سیکھتے رہے۔ اللہ کی قسم، جب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اس وقت سے لے کر آج تک ہر وقت فرشتے اسے ہر طرف سے گھیرے رہتے ہیں، اور جب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں، اس وقت سے لے کر آج تک اللہ کی تلوار آپ لوگوں سے نیام میں ہے، یعنی مسلمان قتل نہیں ہو رہے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق دے کر بھیجا، لہٰذا جسے ہدایت ملی اسے اللہ کے دینے سے ملی، اور جو گمراہ ہوا وہ واضحہ اور کلی دلیل کے آنے کے بعد گمراہ ہوا۔ پہلے زمانے میں جو بھی نبی شہید کیا گیا اس کے بدلے میں 70,000 جنگجو جوان قتل کیے گئے، ان میں سے ہر ایک اس نبی کے بدلے میں قتل ہوا، اور جو بھی خلیفہ شہید کیا گیا اس کے بدلے میں 35,000 جنگجو جوان قتل کیے گئے، ان میں سے ہر ایک اس خلیفہ کے بدلے میں قتل ہوا۔ لہٰذا تم جلد بازی میں کہیں ان بڑے میاں کو قتل نہ کرو۔ اللہ کی قسم، تم میں سے جو آدمی بھی انہیں قتل کرے گا وہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا اور شل ہوگا۔ اور یہ بات اچھی طرح جان لو کہ ایک باپ کا اپنے بیٹے پر جتنا حق ہوتا ہے اتنا ہی ان بڑے میاں کا تمہارے اوپر ہے۔ راوی کہتے ہیں یہ سن کر وہ سارے باغی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یہودی جھوٹے ہیں،
یہودی جھوٹے ہیں، چونکہ حضرت عبداللہ بن سلام پہلے یہودی تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے، اس لیے بطور طعنہ کہ انہوں نے ایسا کہا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، تم غلط کہتے ہو، اللہ کی قسم، یہ بات کہہ کر تم گنہگار ہو گئے ہو، میں یہودی نہیں ہوں، میں تو مسلمان ہوں۔ یہ بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سارے مومن جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں قرآن کی آیت نازل فرمائی، قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ آپ فرما دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان میری نبوت پر اللہ تعالیٰ اور وہ شخص جس کے پاس کتاب آسمانی کا علم ہے کافی گواہ ہے۔ جس کے پاس گزشتہ آسمانی کتاب کا علم ہے، اس سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام اور ان جیسے دوسرے یہودی علماء ہے جو تورات کی بتائی ہوئی نشانیاں دیکھ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ اور میرے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل فرمائی ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِيدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم مجھ کو یہ بتاؤ کہ اگر یہ قرآن من جانب اللہ ہو اور تم اس کے منکر ہو، اور نبی اسرائیل میں سے کوئی گواہ اس جیسی کتاب پر گواہی دے کر ایمان لے آوے اور تم تکبر ہی میں رہو، پھر راوی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں حدیث ذکر کی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام نے جو قربانیاں دین کے لیے دی تھی، یعنی نہ اپنے مال کا سوچا، نہ اپنے گھر کا سوچا، نہ اپنے وطن کا سوچا، اپنی قربانی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے دی اور اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے دی ہے۔ ان کی قربانیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوئی، قبول ہوئی۔ انبیاء نے اس دین کے لیے قربانیاں دی ہے، صحابہ نے قربانیاں دی ہے، اولیاء اللہ نے قربانیاں دی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، ہماری قربانیاں اس دور میں اس دین کے لیے جو ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ کون سی قربانی اس دین کے لیے ہم نے دینی ہے۔ سب سے پہلے اس دین کو اپنے اندر لانا ہے، اس کے بعد اس دین کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ ہم پہ جو فرض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے وہ یہ ہے، جو 5 وقت کا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ جو مستحق افراد ہے، یعنی جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے، اور جن کے اوپر حج فرض ہے وہ حج ادا کرے۔ اور سب سے اچھی بات اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دغا بازی، دھوکہ بازی، جھوٹ اور غیبت سے پرہیز کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ الغیبۃ اشد من الزنا، یعنی غیبت زنا سے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آدمی اللہ کے پاس، اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اس کے ساتھ بہت بڑی نیکیاں ہوں گی، لیکن جب اس کا حساب ہوگا تو اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو وہ بندہ بہت پریشان ہوگا اور اللہ سے فرمائے گا کہ اللہ میرے ساتھ تو اتنی ہی نیکیاں تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے فرمائیں گے کہ آپ نے اتنی غیبت کی ہوئی ہے، فلانے کی، اس بندے کی غیبت کی ہوئی ہے، اس بندے کی غیبت کی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے آپ کی جتنی بھی نیکیاں تھی وہ ساری جل گئی۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، غیبت جو ہے وہ نیکیوں کو جلانے والا ہے۔ جیسے خشک لکڑیوں میں آگ لگ جائے کس طرح اسے جلا دیتی ہے، اسی طرح جو ہے وہ غیبت وہ بھی نیکیوں کو جلاتی ہے۔ پھر رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو اس کا اہتمام کیجئے گا۔ 2 نمبری دھوکے سے، ناپ تول میں کمی جو ہے اس پہ بھی بہت بڑے عذاب آتے ہیں۔ اگر ہم ان سب سے پرہیز کریں تو یقین مانیے کہ مسلمان دنیا کا سپر طاقت ہے اور سپر طاقت ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، اس بیان کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالی
مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔